بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 15، 11ویں جماعت پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اردو، حصہ انشائیہ، موضوع حصہ ناصر سے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس کی توضیحات، اہم نکات اور خلاصہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی۔ توضیحات کی ہم بات کرتے ہیں۔ صفحہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطے کے شمار کی جانب ایک چبوترا تھا جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اقامت پذیر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ شیب ابی طالب جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا اعلان کیا تو قریش مکہ نے حق کی آواز کی مخالفت کرتے ہوئے بنو ہاشم سے معاشی اور معاشرتی تعلقات قطع کر دی اور اس خاندان کے آزاد چلنے پھرنے پر پابندی عائد کر دی۔ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک گھاٹی کا نام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم نے معاشرتی مقاطع کے دوران پناہ حاصل کی۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرق کی دیوار میں نصب شدہ متبرک پتھر ہے۔ حرم کی زیارت کرنے والے اور حجاج اس متبرک پتھر کو چومتے ہیں۔ بحرین، قطر اور سعودی عرب کے درمیان 5 جزیروں پر مشتمل خلیج فارس اور بحر عرب کے سنگم پر واقع ہے۔ اب ہم خلاصہ کے اہم نکات کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ابتدائیہ جسے ہم نے خلاصے کے آغاز میں لکھنا ہے، تشریح کے آغاز میں لکھنا ہے۔ سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید سلیمان ندوی بریکٹ میں 1884-1953 کی تصنیف خطبات مدراس سے لیا گیا ہے۔ یہ تصنیف سید سلیمان ندوی کے 8 خطبات کا مجموعہ ہے جو جنوبی ہندوستان کی اسلامی تعلیمی انجمن کی دعوت پر اکتوبر-نومبر 1925 کو مدراس کے لالی ہال میں دیے گئے۔ یہ سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم 5واں خطبہ ہے۔ خطبات مدراس میں اس کا سرعنوان جامعیت ہے۔ سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی 5ویں خطبہ جامعیت کے اقتباسات شامل ہیں۔ خلاصے کے اہم نکات میں ابتدائیہ کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خطبہ کی یہ 5ویں خطبہ کے حوالے سے جو کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خلاصہ کے حوالے سے جب بات کریں گے تو یہاں سے کچھ اہم نکات ہم ذہن میں رکھیں گے جنہیں ہم نے ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پروتے جانا ہے اور اس طریقے سے ہمارا ایک خلاصہ جو ہے وہ مربوط تسلسل کے ساتھ بنے گا۔ ابتدائی کے بعد یہ بات جو ہے ہم اس میں شامل رکھیں گے کہ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے مذہب کا کردار۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے اس کے اندر کرنی ہے کہ ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے اور وہ یہ کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی جو ہیں ان کی عمدہ نصیحتوں کے پر عمل کیا جائے۔ تو مذہب اسلام کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اسلام نے 2 چیزیں بتائی ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب خدا کے احکام قرآن مجید اور سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ اسوہ حسنہ۔ دوسرا پوائنٹ، دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ بادشاہ ہو، رئیس، جمہور، محکوم، مطیع، عوام، فوج، جج، قاضی سب ضروری ہیں، تبھی جا کر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اسلام ان تمام شعبۂ حیات کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے۔ انسان کے فطری ہر کردار کے لیے عالمگیر اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہمارے لیے عملی نمونہ موجود ہے۔ جذباتی معاملات میں جذبات و احساسات کے اعتدال کے لیے عملی سیرت کی حاجت ہے۔ عزم و
استقلال، شجاعت، صبر، توکل، رضا، تقدیر، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ کامل اخلاق کا نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یعنی دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرے، غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کو دیکھے، بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال دیکھے، رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو دیکھے، فاتح ہو تو بدر حنین کے سپہ سالار کی پیروی کرے، کامیابی نہ ہو تو مارکہ احد کا مطالعہ کرے، استاد اور معلم صفا کی درسگاہ کے معلم کو دیکھے، شاگرد ہوں تو روح الامی کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جمائے، واعظ اور ناصح ہوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے رہنمائی لے، تنہائی اور بے کسی کا عالم ہو تو مکے کے بے یار و مددگار کا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے، فاتح ہو تو فاتح مکہ کو دیکھو، شوہر ہو تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کو دیکھو، صاحب اولاد ہو تو امام حسن و حسین کریمین کے نانا کو دیکھو۔ گویا انسان جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق سب کے لیے یکساں ہے۔ اعلان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس لیکچر میں ہم نے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق کی توضیحات اور خلاصہ اور تشریح کے لیے ہم نکات کو پڑھا۔ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے نصابی سبق کا ایک بار مطالعہ کرنے کے بعد اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ شکریہ۔